بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری سے آپ کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت بڑھ جاتی جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حضرت جبریل رمضان کی ہر رات میں حاضر ہوتے یہاں تک کہ وہ گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ بھلائی کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کو کیسے گزارتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات شریف کو بتایا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ سخی ہو جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سخی ہو جاتے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، یعنی آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عمل تو یہ تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوری سخاوت میں گزارے۔ ویسے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سخاوت، یہ آپ کا مال خرچ کرنا پورا سال، ہر دن، ہر رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی Sakhawat کو تیز آندھی کی طرح بڑھا دیتے تھے، چونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے عمل کو، اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں سنت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا اجر اللہ تبارک و تعالی 70 گنا رب زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی عام دنوں کے مقابلے میں عبادات کا اجر بڑھ جاتا ہے، خرچ کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں اپنی رحمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک میں سخاوت زیادہ کرتے تھے، اور دوسرا آپ فرماتے ہیں
وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے. اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ کیا معمول تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جبریل امین کے ساتھ یہ معمول تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قرآن سناتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قرآن سنتے. یعنی رمضان المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن کی کثرت کرتے تھے، قرآن کو کثرت سے پڑھتے تھے. جبریل قرآن پاک حضور کا سماعت فرماتے تھے اور آپ جبریل امین کا سماعت فرماتے تھے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، رمضان کا مہینہ اور رمضان اور قرآن دونوں انسانی شکل میں آئیں گے، اور جو بندہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، رات کو تراویح کی صورت میں سنتا ہوگا یا سناتا ہوگا، تو رمضان اور قرآن اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے. ایک ہاتھ رمضان پکڑ لے گا، ایک ہاتھ قرآن پکڑ لے گا، اور اس بندے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ماہ رمضان کہے گا مولا میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکا. قرآن کہے گا مالک میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا. ماہ رمضان کہے گا مالک یہ دن کو روزے رکھتا تھا. قرآن کہے گا مالک یہ رات کو تراویح سنتا تھا، رات کو قرآن پڑھتا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کرتے ہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا اے راہ رمضان اور قرآن تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو جنت میں داخل کر دو، اس کو جنت میں لے جاؤ. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادات بہت زیادہ کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ جب رمضان مبارک مہینہ شروع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی حضور بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے. تو اس لیے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی کثرت کرتے، حضور سخاوت کی کثرت کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کی کثرت کرتے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا مہینہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو چھوڑ دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادموں پر آپ زیادہ مشقت نہیں ڈالتے تھے. اس لیے رمضان المبارک میں بھی اس چیز کا بھی خیال کیا جائے کہ اپنے غلاموں پر، نوکروں پر، خادموں پر، ملازموں پر ان کے ساتھ نرمی کی احتیاط کی جائے، ان کے ساتھ نرمی برتی جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کو عبادت میں، سخاوت میں، قرآن کی تلاوت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے تھے. معزز و محترم سامعین حضرات، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کو اپنی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اور اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.